الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمت قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد المصنف رحمہ اللہ 8واں باب لائے ہیں، باب ما جاء فی الرقیٰ والتمائم، کہ دم کے بارے میں اور تعویذوں کے بارے میں۔ رقیہ یہ میں پہلے اس پر درس دے چکا ہوں کہ دم کرانا جائز ہے، لیکن کسی کو یہ کہنا کہ مجھے دم کرو یا مجھ سے دم کراؤ، یہ کہنے سے وہ 70,000 کی فہرست سے نکل جاتا ہے۔ تو کچھ رقیٰ شرک ہیں، وہ کون سے رقیٰ ہیں آگے چل کر بات کریں گے۔ والتمائم اور تعویذ پہننا کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ مصنف رحمہ اللہ یہ باب باندھا ہے کہ جو شخص تعویذ پہنتا ہے، لٹکاتا ہے، تو وہ شرک کرتا ہے۔ اور پھر یہ آیت لے کر آئے ہیں، قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر، کہ ان سے کہو، یہ خبر دیں مجھے کہ اگر اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، کہ اگر میرا رب مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے، هل هن کاشفات ضر، تو کیا جن کو تم پکارتے ہو یہ مجھے اللہ سے بچا لیں گے، اس تکلیف سے بچا لیں گے؟ اللہ تکلیف دینا چاہتا ہے تو یہ آگے آ کر مجھے اس سے بچا لیں گے۔ او ارادنی برحمت، یا پھر میرا رب مجھ سے کوئی اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے، مجھے اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے۔ هل هن ممسکات رحمتہ، تو کیا یہ اس رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، کافی ہے میرا اللہ، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ یعنی تم اللہ کے علاوہ جن بتوں کو پکارتے ہو، جن قبروں والوں کو پکارتے ہو، اولیاء اللہ کو پکارتے ہو، جس کو بھی تم پکارتے ہو، تو میرا اللہ مجھ سے کوئی برا سلوک کرنا چاہتا ہے، مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے، تو یہ کیا سارے لات و منات و عزیٰ، یہ ساری مخلوق مل کر اللہ کے مقابلے میں مجھے اللہ سے بچا لیں گے؟ اور میرا اللہ میرے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے، تو کیا یہ سارے مل کر
اس اچھائی کو روک سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ تو اور اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، کسی کو بھی پکارتا ہے غائب میں، تو وہ اس کی کوئی مشکل دور نہیں کر سکتا، کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا تھا کہ اگر کوئی شخص ہاتھ میں کڑے پہنتا ہے یا دھاگے پہنتا ہے یا کوئی ایسی گھڑی یا انگوٹھی اس لیے پہنتا ہے کہ یہ دھاگے یہ کڑے میری مشکلیں دور کریں گے، حاجت پوری کریں گے، تو مصنف رحمہ اللہ نے کہا تھا یہ شرک ہے۔ تو ہم نے تفصیل سے وہاں بات کی تھی، اور آج مصنف نے جو موضوع اختیار کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویذ لٹکاتا ہے اور ان تعویذ لٹکانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تعویذ میری مشکلیں دور کریں گے، میری حاجتیں پوری کریں گے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں 95% لوگ، چاہے وہ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، 90-95% تقریباً لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تعویذ پڑھنے سے مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من تعلق تمائم فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اب اگر کوئی شخص تعویذ لٹکاتا ہے کہ میری مشکل دور ہو، میری حاجت پوری ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس نے شرک کیا۔ اس طرح ابن مسعود کہتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان الرقى والتمائم والطب لا شرک۔ ابو داؤد اور احمد کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے کہ دم کرنا، تعویذ پہننا، طولا اور محبت کے تعویذ لٹکانا شرکن، یہ شرک ہے۔ اگر کوئی شخص تعویذ لٹکاتا ہے اس لیے کہ فلانی لڑکی مجھ سے محبت شروع کر دے، یا لڑکی تعویذ باندھتی ہے کہ فلانا لڑکا مجھ سے محبت شروع کر دے، ٹھیک ہے، یا کسی اور کام کے لیے کوئی تعویذ لٹکاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ تو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کہیں تو ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم جو بھی بہانے کریں تو وہ شرک ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی زینب کو دیکھا کہ انہوں نے خیتن فی عنقہا، اس کی گردن میں ایک دھاگا ہے، وقال لعنتم یا آل عبداللہ اغنیاء من الشرک، کہ ابو عبداللہ کے، آل عبداللہ کے گھر والوں، تم شرک سے غنی ہو، تم نے یہ دھاگا کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ دھاگا پہننا تو شرک ہے۔ تو اس نے کہا قالت ان عینی کانت تطرف، میری آنکھ جو ہے نا وہ اس میں کچھ تکلیف تھی، تو میں ایک یہودی کے پاس گئی، فاذهب الی فلان یہودی، ایک یہودی کے پاس گئی، ویرکہا، تو اس نے یہ دھاگا مجھے دم کر کے دیا، تو میں جب یہ پہنا تو میں ٹھیک ہو گئی۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا انما ذلک شیطان ینخسها بکفہ فاذا رقی کفہ، اور یہ شیطان تھا جو تمہیں تکلیف دے رہا تھا، جب تم نے یہ دھاگا پہنا تو اس نے تکلیف دینی چھوڑ دی، چونکہ اس کا مقصد پورا ہو گیا کہ تم نے شرک شروع کر دیا، بس اس کا کام یہیں تک تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان رقا و تمائم و طولا شرک، یہ جو داغے پڑھ کے دم کر کے دینا، مٹھائیوں پہ دم کر کے دینا، یہ کیا ہے؟ پھر داغے لٹکانا، یہ شرک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابن مسعود کیا کہہ رہے ہیں، اپنے گھر والی کے گلے میں دھاگا دیکھ کر فوراً فتویٰ لگایا کہ میرے گھر میں شرک، میرا گھر تو شرک سے بری ہے۔ یعنی صحابہ کے ہاں یہ دھاگے، یہ من کے، یہ کڑے، یہ پہننا کیا تھا؟ شرک تھا۔ اس سے پہلے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ایک آدمی نے بخار کی وجہ سے ہاتھ میں ایک دھاگا باندھا ہوا ہے، تو انہوں نے تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ آیات پڑھی تھی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے کہا کہ تم نے یہ دھاگا کیوں پہنا، تو اس نے کہا کمزوری سے۔ تو آپ نے کہا لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا، اگر یہ تمہارے اوپر ہوا تو مر جاتا تو کبھی جنت میں نہ جاتا۔ تو گویا کہ یہ دھاگے، یہ کڑے پہننا، یہ شرک ہے۔ صحابہ کا یہی عقیدہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی مسئلہ سمجھایا تھا۔ تو جو شخص کڑے پہنتا ہے، دھاگے پہنتا ہے، یا کوئی اور چیزیں اس لیے پہنتا ہے تاکہ میری مشکلیں دور ہوں، میری حاجتیں پوری ہوں، تو وہ شرک کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حالانکہ ان کو پتہ نہیں تھا، نہ ابن مسعود کی بیوی کو پتہ تھا، نہ اس آدمی کو پتہ تھا، نہ جس نے دھاگا باندھا تھا کمزوری کی وجہ سے اس کو پتہ تھا۔ اگر جہالت حجت ہوتی تو اللہ کے رسول کہتے کوئی بات نہیں، تمہیں پتہ نہیں تھا۔ تو پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے جہالت کی وجہ سے تو وہ شرک اس کو معاف نہیں ہے، اس پر اس کو عذاب ہوگا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں یہ جاہل ہیں، خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو جہالت جہالت جو ہے نا وہ حجت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص، جیسے کچھ علماء نے لکھا ہے، کوئی صحرا میں رہتا ہے، جنگل میں رہتا ہے، کوئی قرآن اس کے پاس نہیں آیا، کوئی عالم نہیں آیا اس کے پاس، وہ اس حالت میں مر گیا، تو قیامت والے دن اس کا دوبارہ امتحان ہوگا، جیسے پاگل کا ہوتا ہے، چھوٹے بچے کا جو ابھی 2 سال 1 سال کا مر گیا، تو قیامت والے دن ان کو دوبارہ کیا ہوگا، ان کا امتحان لیا جائے گا، پاس ہو گئے تو جنت میں، فیل ہو گئے تو جہنم میں۔ لیکن وہ لوگ جو شہر میں رہتے ہیں، ان کے گھروں میں قرآن ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، BSc FSc PhD کرتے ہیں، جہاں سے پڑھنے کے لیے لندن امریکہ جاتے ہیں، اور ان کے گھر میں سالوں قرآن نہیں پڑھتے سیکھتے، اور پڑھتے ہیں تو اپنی جہالت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے دلائل دیتے ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے کوئی حجت نہیں ہے جہالت۔ اللہ نے نبی و رسولوں کو بھیج دیا، کتاب اتار دی، اب ان کا کام ہے کہ یہ پڑھیں، ان کے لیے کوئی حجت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص توکل کرتا ہے کسی بھی چیز پر، حدیث میں آتا ہے من تعلق شیئا وکل الیہ، جس شخص نے کسی چیز پر توکل کیا وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے انگوٹھی پہنی، بس اس سے مجھے مشکل دور ہوگی، میری حاجت پوری ہوگی، یا کوئی تعویذ پہنا، یہ کڑا باندھا، دھاگا باندھا، یا کوئی اور منٹکا لٹکایا، کچھ بھی پہنا، جس پر توکل کیا اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ اپنی سے اس کو ہٹا دیتا ہے، اب میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں، جس پر تم نے بھروسہ کیا وہی تمہیں فائدہ دے گا، وہی نقصان دے گا۔ اب نقصان ہی ہوگا، فائدہ تو اس کو کوئی نہیں ہوگا جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل اور بھروسہ کیا۔ تو اس لیے انسان کو صرف ایک رب پر توکل کرنا چاہیے، کسی دوسری چیز پر توکل نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی پتہ ہے کہ تعویذ شرک ہے، اب ہمیں نہیں سمجھائیں۔ حتیٰ کہ میری دیوبندی علماء سے بات ہوئی، بریلویوں سے، اور بھی سارے لوگ کہتے ہیں شرک وہ ہے جو تعویذ من کے جو سپیاں اور کئی قیمتی پتھر
تعویذ جو گلے میں لٹکاتے تھے وہ تعویذ مراد ہے. ہم تو قرآن کا تعویذ لیتے ہیں، تو قرآن کا تعویذ منع نہیں ہے. تو قرآن کا تعویذ منع نہیں ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا اس سے پہلے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو اسباب بناتا ہے تو وہ اسباب شرعی طور پر معلوم ہونی چاہیے، شرعی طور پر معلوم ہونی چاہیے. جیسے سورہ فاتحہ شفا ہے، جیسے کلمنجی شفا ہے، شہد شفا ہے، اور سنگی لگوانا اس میں بھی شفا ہے، یا کوئی میڈیسن ہے ڈاکٹروں نے تیار کی ہیں، سر درد کی گولی، جسم کی درد کی گولی، تو یہ اسباب ہیں، ان کو استعمال کرنا فرض ہے، ان پر توکل اور بھروسہ شرک ہے. اور جو چیز سبب نہیں ہے ان کو سبب بنانا شرک ہے. یہ بات میں نے تفصیل سے پہلے کر چکا ہوں. مثلاً کوئی شخص بیت اللہ کا پتھر توڑ کر اپنی جیب میں رکھ لے، میری مشکلیں دور ہوں گی، حاجتیں پوری ہوں گی، میری بیماریاں دور ہوں گی. یا بیت اللہ کا غلاف کپڑا کاٹ کے اپنی جیب میں رکھ لے، یا کسی قبر کی چادر اٹھا کر اپنی کاٹ کر جیب میں رکھ لے، قبر کی مٹی پتھر، یا کسی مزار کا دھاگا، یا فلانے بابے نے مجھے دم کر کے دیا ہے. تو شریعت نے ان چیزوں کو سبب نہیں بنایا اور نہ ہی ان پر تجربے ہوئے. ان کو سبب بنانا ہی شرک ہے. مثلا یہ تعویذ لٹکاتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآنی تعویذ ہے، اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے. اللہ نے تو شہد کو بھی شفا کہا ہے نا، کلمنجی کو بھی کہا ہے. تو آپ ایسا کریں کہ ایک پاؤ شہد لے لیں، اس کو لٹکا لیں گلے میں. آپ ایک پاؤ کو لٹکا لیں گلے میں، کلمنجی باندھ لیں، کلوجی باندھ لیں، اور سنگی یا اور کوئی اس طرح چیز گلے میں لٹکا لیں. تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے. وہ کہیں گے بھائی کلمنجی کھاؤ، کلمنجی کھاؤ، یہ ایک تو طریقہ کہاں ہے؟ یہ طریقہ نہ اللہ رسول نے بتلایا، نہ اسلام نے، نہ قرآن و سنت نے بتایا، نہ اس پر تجربہ ہوا ہے کہ بھائی کلمنجی تھوڑی لے کر لٹکا لو تمہیں شفا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، شاید تھوڑا سا لٹکا لو، یا پوسٹون کی 10 گولیاں گلے میں باندھ لو، سر درد کی 2-4 گولیاں گلے میں لٹکا لو. تو یہ سبب شارع نے نہیں بنایا. اب اگر کوئی شہد کو لٹکائے گا تو ہم کہیں گے شارع نے اس کو سبب نہیں بنایا. اس طرح سے تم اگر علاج کر رہے ہو، یہ طریقہ اختیار کرنا ہی، اس کو سبب بنانا ہی شرک ہے، شرک اصغر ہے. اس طرح صحابہ نے، تابعین نے، اللہ رسول نے، اسلام نے ہمیں قرآن لٹکانے کو نہیں کہا، بلکہ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کو کہا ہے، اس پر عمل کرنے کو کہا. سورہ فاتحہ پڑھو، دم کرو، اس کے اوپر جو ہے وہ شفا ہے. اب دیکھیں، اگر کوئی شخص حج کرنے جاتا ہے، حج نہیں کرتا، حج کی 2 آیتیں لٹکا لیتا ہے، کہتا ہے میرا حج ہو گیا. کیا یہ ہوگا؟ زکوٰۃ نہیں دے، زکوٰۃ کی آیت لٹکا لے. نماز نہ پڑھے، نماز کی آیت لٹکا لے. روزوں کی آیت لٹکا لے. ہم کہیں گے تو پاگل ہے، یہ طریقہ تیرا غلط ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے. کیونکہ یہ قرآن میں، حدیث میں، صحابہ، تابعین، ائمہ 4 امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہ سبب نہیں ہے. ایسا کرنے سے نہ حج ہوگا، نہ روزے ہوں گے، نہ عمرہ، کچھ بھی نہیں ہوگا. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص توحید نہ اختیار کرے، وہ عقیدہ نہ اپنائے، قبروں پہ سجدہ کرے، غیر اللہ سے مانگے اور توحید کی آیات گلے میں لٹکا لے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ توحید کی آیات گلے میں لٹکانا ہی شرک ہے، چونکہ یہ سبب نہیں ہے، شارع نے اس کو سبب نہیں بنایا، امت مسلمہ نے اس کو سبب نہیں بنایا. تو میرے بھائی، میرے دوستو، اسی طرح سورہ فاتحہ ہو، قرآن کی آخری آیات ہوں، پورا قرآن شفا ہے. لیکن شفا کا کیا معنی ہے؟ لڑکانا. یہ طریقہ اختیار کرنا خود جس کو آپ سبب بنا رہے ہیں لڑکانے کو، تو شارع نے اس کو سبب بنایا ہی نہیں. اس کو اس طریقے سے لڑکانا، سبب بنانا ہی شرک اصغر ہے. اس کو شرک اصغر ہے. اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. آپ ذرا غور کریں کہ ہم نے اس سے پہلے قاعدہ بنایا تھا کہ وہ چیزیں جو سبب نہیں ہیں ان کو سبب بنانے سے ہی یہ طریقہ کیا شرک اصغر ہے. تو ہم نے تعویذ لڑکا کر ایک ایسا سبب بنا رہے ہیں جو خود شرک اصغر ہے. پھر اگر ہم کلونجی کھائیں، یہ تو صرف سبب ہے. اگر ہم اس پر توکل اور بھروسہ کریں
تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک اکبر ہے۔ اسی طرح آج لوگ تعویذ جو لڑکاتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف ان کا دماغ جاتا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بس اب ہم نے قرآن کی آیت لڑکا لی، اب ہمیں شفا ملنی ہی ملنی ہے۔ بھائی یہ اسباب ہیں، اسباب کے اوپر توکل کرنا جائز نہیں ہے۔ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دم کرنے کی وجہ سے یا اس قرآن کو پڑھ کر ایک دوسرے پر دم کرنے کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کو پڑھ کر دعا کرنے کی وجہ سے اللہ ہمیں شفا دے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارا کام دعا کرنا، دم کرنا، بس لڑکانا تو طریقہ ہی غلط ہے، وہ تو طریقہ ہی کیا ہے؟ شرکیہ طریقہ ہے۔ لیکن اگر ہم دم بھی کریں تو پھر بھی توکل اور بھروسہ نہیں کریں گے کہ ہمارا کام کلمہ جی کھانا کھا لیا، شاید کھا لی، شفا رب نے دینی ہے، سورہ فاتحہ کا دم کر لیا، توکل اور بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ چاہے گا تو شفا ملے گی ورنہ نہیں ملے گی۔ تو اسباب پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتے۔ اب جو لوگ تعویذ لڑکاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ قرآنی آیات ہے، اور ہم نے جتنے آج تک تجربے کیے ہیں، جتنے بھی تجربے، قرآنی آیات کبھی بھی نہیں ہوتی، اور کچھ ہوتی ہیں کچھ شرکیہ باتیں، اس میں سارے یا جبریل یا اسرائیل یا اسرافیل یا میکائیل یا نمرود یا ہارون یا ابو جیل یا شیطان، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوتا ہے۔ اور کچھ بھی ہو لیکن پنج تن کے نام تو لازمی ہوتے ہیں، پنج تن کے نام تو لازمی ہوتے ہیں۔ کوئی تعویذ آج تک نہیں دیکھا جس کے اندر تعویذ دیا جائے بھلے اس میں آیت الکرسی ہو، قرآن کی آخری صورتیں ہوں، لیکن اس میں پنج تن کے نام لازمی ہوتے ہیں، یا حسن یا حسین یا علی یا رسول اللہ مدد ہیں۔ تو جب یہ لکھ لیا، یہ شرک اکبر تو آپ نے کر لیا، شرک اکبر تو کر لیا۔ اس لیے من تعلق تمائم فقد اشرک، جو تعویذ لڑکاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ ایک تو اس کو وہ سبب بناتا ہے جو سبب ہے نہیں، دوسرا اس پر توکل کرتا ہے، تیسری وہ باتیں ہوتی ہیں کچھ تعویذ جن میں تو جیسے یا نمرود یا شیطان سے مدد مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ تعویذ بھی کیا کرتے ہیں، آیتیں بھی لکھتے ہیں، یا رسول اللہ مدد لکھ رہے ہیں۔ اب یا شیطان مدد ہو یا علی مدد ہو، بات ایک ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک اکبر ہے۔ تو پتہ چلا تعویذ لڑکانا یہ سب شرک ہے۔ اب جو لوگ کمائی کرتے ہیں اس سے، پیسے لیتے ہیں، بڑے مہنگے مہنگے تعویذ دیتے ہیں، اور یہاں ایک اور مشکل ہے وہ یہ کہ لوگوں کے کام ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا کام ہو گیا بھائی، جب سے ہمارا تعویذ دیا ہمارا یہ کام ہو گیا، ہمارا سر درد ٹھیک ہو گیا، ہماری بیماری دور ہو گئی۔ یہ مسئلہ کیسے حل کریں؟ دیکھیں یہ دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک تو وہی والی بات ہے عبداللہ ابن مسعود والی کہ شیطان تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، جب آپ شرک کرتے ہیں وہ پیچھے ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، تم نے قبر کا چکر مار لیا، تعویذ لڑکا لیا، شرک کر لیا، ہم نے اتنا ہی کام کرنا تھا کہ تو شرک کر لے، جہنم میں چلا جائے، بس لڑائی ختم ہماری، اب ہمیں کم کیوں تکلیف دیں گے تجھے، اسی پہ لگا رہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ تعویذ اتارے گا تو پھر تکلیف دے گا، دھاگا اتارے گا پھر وہ فوراً پہنے گا، وہ کہے گا یہ مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا کسی نے نہیں دینا، شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ اللہ مجھے ڈھیل دے، میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا۔ وہ خون میں چلتا ہے، اور کہ لاکھوں سالوں کا اس کے بعد تجربہ ہے، ہزاروں سالوں کا اس کا تجربہ، ماہر نفسیات ہے جو انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ضروری نہیں ہے کہ کام ہو، مثلا آپ نے دعا کی، آپ نے کلمہ جی کھائی، علاج کرایا، سب کچھ کیا، پھر بھی شفا نہیں ملی، تو اب ضروری نہیں کہ شفا حاصل ہی کرنی ہے، اس کے بعد صبر کا شروع ہوتا ہے۔ صبر کریں، ہمیں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو یا ہماری اللہ میں آزما رہا ہوتا ہے، تو آزمائش کے ٹائم صبر کرنا ہوتا ہے تاکہ اللہ اس کے بعد کوئی بڑا اجر دے، یا پھر ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، توبہ استغفار کرنی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ اب بیماری جائے ہی جائے، کام ہو ہی ہو، کبھی نہیں ہوتا تو پھر صبر شروع ہوتا ہے۔ کام ہونا دلیل نہیں ہے، بیماری کا چلا جانا دلیل نہیں ہے کہ تعویذ نے ٹھیک کی، ورنہ جو مشرکین مکہ تھے بتوں کے ذریعے بھی ان کے کام ہوتے تھے، بتوں کے ذریعے بھی ان کے کام ہوتے تھے۔ یہاں پر ایک آدمی بات کرنے لگا جمعے کے بعد، کہنے لگا آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہاں کے ڈاکٹروں نے فلاں آدمی کو جواب دے دیا اور وہ ہمارے محلے میں رہتا ہے،
پھر اس نے عبداللہ غازی کا قبر کا چکر لگایا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا، فیصل اس کا نام تھا، کہنے لگا میرے محلے میں ایک آدمی رہتا ہے، اب ابھی چلیں مجھ سے ملاقات کراتا ہوں۔ وہ یہاں پاکستان کے سارے بابوں سے چکر مار لیا، اس کو ڈاکٹروں نے بھی جواب دیا، بابو نے بھی جواب دے دیا۔ پھر یہاں سے وہ انڈیا گیا، کالی مائی کے قبر کا طواف کیا بت کا، وہاں جا کر اس نے چادریں چڑھائیں، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ ہندو جو کالی مائی ہے وہ تمہارے بابو سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے، نہ کالی مائی نہ نیلی مائی شفا کوئی نہیں دیتا، یہ شیطان شرک کراتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بس اوقات اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، برائیاں کرانے کے لیے، ان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے ان کو شفا بھی دے دیتا ہے تاکہ اور گمراہ ہو۔ جو گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے اللہ لے جاتا ہے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا ثُمَّ وَجْهُ، جدھر جاؤ ادھر ہی اللہ لے جائے گا۔ ہمارا کام کیا ہے کہ جائز طریقے سے علاج کرائیں، اسباب اختیار کریں، اسباب اختیار کرنے کے بعد شرعی اور صحیح طریقے اس کے مطابق چلیں، اسباب کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کریں، یعنی صبر کریں کہ اللہ جانتا ہے سب کچھ، اس نے شفا دینی ہوگی تو دے دے گا۔ میرا کام ہے دعائیں مانگنا، صحیح اسباب اختیار کرنا، اس کے بعد صبر کرنا، توکل کرنا۔ یہ معنی ہے اسباب اختیار کرنے کا، نہ کہ برائی کو دور کرنے کے لیے، اپنا مطلب کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے ایمان اسلام بیچ دو، شرک کر بیٹھو، شیطان کو سجدے کرو، جادو کرو کراؤ، یہ چیزیں جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو ہدایت اور توفیق دے کہ وہ شرک سے بچ سکیں، قرآن و سنت پر عمل کریں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔